تمام حضرات جو یہاں تشریف رکھتے ہیں درود پاک پڑھ لیں۔ سارے حضرات جتنے بھی تشریف رکھتے ہیں درود پاک پڑھ، آواز نہیں آ رہی، زور سے پڑھ لیں درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج 12 مارچ 2022 بروز ہفتہ بعد نماز مغرب آپ کے اس علاقہ مصریار روڈ باٹا چوک راولپنڈی میں تفیض القرآن اکیڈمی کے زیر انتظام اور انصرام ایک پروقار تقریب جس کا عنوان دستار فضیلت و عظمت قرآن ہے منعقد ہے، جس میں میں اور آپ الحمدللہ تشریف رکھتے ہیں۔ میری آپ کی ملاقات کا ذریعہ آپ کے اس علاقے کی مشہور شخصیت اور ہمارے محبوب بھائی اور دوست حاجی شکیل صاحب اور اس مدرسے کے معتمم اور ذمہ دار مولانا ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا، اللہ پاک ان کی اس کاوش محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں اللہ رسول کی ہیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش یہی ہوگی بھائیوں سے کہ آپ جتنا بھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم پورے متوجہ ہو کر بار بار اٹھنے کی بجائے میں ایک بات ادباً عرض کروں گا کہ جن بھائیوں نے یہ محنت کی ہے، اتنا خرچہ کیا، اسٹیج سجایا، آپ کی سہولت کے لیے کرسیاں لگائی، اتنی قربانی انہوں نے دی، بلکہ آپ کے کھانے کا بندوبست بھی کیا۔ یہاں آپ تشریف رکھتے ہیں، قریب الحمدللہ پردے میں ہماری مسلمان مائیں بہنیں تشریف رکھتی ہیں، تو گزارش ہے کہ اگر آپ بار بار اٹھ کے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، اس سے نظم میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور بات کرنے والے کا جب ذہن بٹے گا تو اس سے بات کرنا بھی مشکل ہوگی اور پوری بات بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ الحمدللہ گھروں سے نکل آئے ہیں تو 1 گھنٹے کا وقت ہے جس میں آپ تھوڑی سی توجہ کر لیں، تاکہ ان بھائیوں کی جو محنت ہے اس کا کچھ کم از کم ان کو بھی صلہ ملنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ متوجہ ہو کر، مائیں بہنیں بھی گھر میں جو تشریف رکھتی ہیں اور آپ بھائی بھی، بالکل پورے توجہ کے ساتھ بات کو سننے کی کوشش کریں۔ اس وقت مسلمانوں میں جو حالات چل رہے ہیں اور یہ جو پروگرام ہیں ان حالات میں کہ جب کہ مسلمان قرآن سے بہت دور ہے، مسلمان بہت قرآن سے دور ہے، جس کا نتیجہ آپ بھائیوں کے سامنے۔ اچھا جی، حضرت ایک عرض کرے اپنا، ان کو میں بیان چلے یا اردو میں کر لیں؟ اردو میں کر، ہاں بس صحیح ہے، ہاں میں نے کہا پوچھ لوں گا پھر بعد میں۔ مسلمان لاؤس نجی تو سن لوٹی آواز فل دے، اس چھیڑیے، اس نے ایک باری لا چھوڑو۔ الحمدللہ یہاں 8-10 بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے، کوئی بچہ بچی کوئی بڑا قرآن کریم کی تکمیل کرتا ہے، فرمایا اس کے قرآن کے ختم پر لہو عند ختم القرآن دعوت مستجابہ، فرمایا اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں جو ختم قرآن کرتے ہیں۔ بلکہ یوں آتا ہے کہ حبیب بن ابی عمر رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آدمی
قرآن کریم کی تکمیل کرتا ہے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ قرآن کا ختم کرنے والے اس بچے بچی کے لیے، بڑے کے لیے، بوڑھے کے لیے ایک تو دعا بھی کی جاتی ہے اور دوسرا وہ فرشتہ آ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو بچہ بچی یا کوئی بڑا مسلمان قرآن کریم صبح تلاوت کر کے اس کا اختتام کرے یا شام کو اس کا اختتام کرے تو فرمایا ایک فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جو قرآن کریم کو ختم کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں 8-9 بچوں نے قرآن کریم میں حفظ یاد کیا۔ اس لیے ایک شاعر نے بڑے پتے کی بات کی کہ اس وقت مسلمان کیوں پریشان ہے؟ فرمایا وہ محدث تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم پریشان ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے قرآن کریم سے جتنی بھی دوری ہوگی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ کتاب جو آپ روزانہ مسجدوں میں قرآن کریم کے حافظوں سے، قاریوں سے، علماء سے سنتے ہیں، 3 جہری نمازوں میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دین دے کر بھیجا۔ دنیا میں قرآن کریم اللہ کے محبوب لے کر آئے۔ 4 مقاصد اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے کے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس نبی کی ڈیوٹی، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد، نبی کو اللہ پاک نے تاج نبوت دے کر جو ڈیوٹی لگوائی، فرمایا پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ دوسری ڈیوٹی یہ لگائی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں، کلمہ پڑھ لیں، ان کا تزکیہ کرنا۔ اب تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ اس چیز کا نام ہے کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ گناہوں سے تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے یہ قرآن کریم آدمی کو پاک کرتا ہے۔ جب قرآن کریم لانے والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان اس قرآن کریم کو پڑھا، پھر صحابہ اکرام ہماری طرح نہیں تھے کہ قرآن کریم کو رسمی طور پر پڑھے، قرآن کریم کو رسمی طور پر سنے، بلکہ صحابہ کی زندگی کا مقصد قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے جو کہ مسلمان کہلاتے ہیں، قرآن کریم کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں، قرآن کریم کو اللہ کی آخری کتاب بھی مانتے ہیں، مگر قرآن کریم کا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن اعلان کرتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ فرمایا قرآن کریم تو تدبر کے لیے آیا تھا کہ اس قرآن کریم کو سمجھا جاتا، قرآن کریم میں غور و فکر کی جاتی۔ قرآن کریم کے 30 پاروں کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس قرآن کو بھیج کر تمام کتابوں کا اختتام کرنے کا مقصد کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تمام نبیوں پر، تمام نبیوں کے آنے کا اختتام کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس امت کو آخری امت بنا کر
تمام امتوں کے اختتام کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد تھا کہ اس قرآن کریم کو آخری کتاب مان کر، اپنے آپ کو آخری امت سمجھ کر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھ کر، اب مسلمانوں تمہیں دنیا میں اگر عزت چاہیے، اگر دنیا میں وقار چاہیے، اگر دنیا میں عروج اور بلندی چاہیے، اگر دنیا میں عزت چاہیے، تو آخری امت ہو کر آخری نبی کی شریعت پر عمل پیرا ہونا تمہارا کام ہے۔ آخری کتاب کو سینے لگا لینا، آخری کتاب کو مان لینا، آخری کتاب میں لکھی ہوئی چیزوں پہ عمل کرنا، یہ کام تمہارا ہوگا۔ عزت دینا میں رب کا کام ہوگا۔ اس لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا جو قوم اس قرآن کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ پڑھتی بھی ہے، عمل بھی کرتی ہے، اس کو اپنا رہبر رہنما بناتی ہے، تو یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو انسان کو عزت دینے کے لیے آیا۔ میرے بھائی سوچنے کی بات ہے، صرف قرآن پڑھنے والوں کو عزت نہیں دیتا، قرآن کے ساتھ جو جڑ گیا اس کو کیسے عزت ملی، کیسے اس کو ادب ملا۔ آپ دیکھتے ہو دنیا کے اندر کتنے ورقے ہیں جو آپ ہاتھوں میں لیتے ہو، ہاتھ صاف کرتے ہو، ان اوراق کو پھینک دیتے ہو۔ اسی طرح کا ایک کاغذ ہے جس پر قرآن لکھا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہاتھ صاف نہیں کرتے، اس کو ادب کے ساتھ آپ چومتے ہو۔ اس کاغذ کو چار چاند کس چیز نے لگائے؟ اس کو عزت کس نے دی؟ اس کو وقار کس نے دیا؟ اس کو عظمت کس وجہ سے ملی؟ تو میرے بھائی پتہ چلا یہ کاغذ قرآن کے ساتھ جڑا، اللہ نے اس کو عزت دار بنا دیا۔ دنیا میں اوراق بوتے ہیں، کاٹھیاں آپ دیکھتے ہو، گتے دیکھتے ہو، لوگ اٹھاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کچرے میں پڑے ہوتے ہیں، مگر جو قرآن کے ساتھ کاٹھی جڑ گئی، اب قرآن کا جس طرح ادب کرنا ہے ویسے ہی اس کاٹھی کا ادب کرنا ہے۔ جس طرح قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا ناجائز ہے، اب اوپر لگی ہوئی کاٹھی کو، جلد کو بھی ہاتھ لگانا بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ اوپر چلے آئیے، اس پر ایک غلاف ہے، ایک کپڑا ہے، کپڑے دنیا میں بہت سارے ہیں، مہنگے سے مہنگا کپڑا آپ کو بازار میں ملے گا، لاکھوں روپے کے لوگ کپڑے خریدتے ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے کپڑا پہنتے ہیں، میلا ہوتا ہے، اٹھا کے مشین میں ڈالتے ہیں، زمین پہ پٹک دیتے ہیں، مگر ایک عام کپڑا ہے جس نے قرآن کی نسبت حاصل کر لی، اب اس کپڑے پہ چلا ہوا، یہ قرآن پہ چلا ہوا کپڑے کا غلاف ہے، اس کو کوئی نیچے نہیں پھینکتا بلکہ اٹھا کے منہ کے ساتھ لگا کر بوسہ دے کے یہ بتاتا ہے یہ کپڑا بے قدر تھا، بے قیمت تھا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، مگر قرآن کے ساتھ جڑا تو اللہ نے اس کپڑے کی عزت، عظمت کو، وقار کو چار چاند لگا دیے۔ میرے بھائی علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو کپڑا ہے نا، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ مسلمان اپنا کپڑا ہفتے میں ایک مرتبہ اتار کے، بلکہ ایسے مسلمان بھی آپ کو ملیں گے جو روزانہ نیا جوڑا ایک صبح ایک شام پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑا جو اترارا اس کو پھر دوبارہ نہیں پہنتے، واشنگ مشین کے حوالے ہوتے ہیں کہ صفائی کی جائے، صاف ستھرا اجلا ہو۔ بھئی جب آپ اپنے کپڑے کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں تم پر حق ہے قرآن کا کہ اس پر چڑھے ہوئے غلاف کو بھی ہفتے بعد اٹھا کر، نکال کر، صرف میں دھو کر، صاف کر کے دوبارہ اس کو اس قرآن پر چڑھاؤ، اور یاد رکھو کہ جس جگہ اس کو دھویا، جو پانی اس کے ساتھ لگا، اس پانی کو بھی نالی میں پھینکنا جائز نہیں ہے، اس کو بھی ایسی جگہ پھینکو کہ اس کپڑے کے ساتھ جو پانی لگائے اس پانی کی بھی بے ادبی نہ ہو۔ اب تو اللہ پاک معاف کرے، مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کو دیمک لگ گئی، مسجد میں پڑے ہوئے قرآن بوسیدہ ہو گئے، قرآن موجود مسلمان کے پاس، قرآن کی عظمت دل سے نکل گئی۔ آپ بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی نتھو خیرے کا، ایرے گیرے کا فون آ گیا، نہ کوئی کام کی بات، بس آپ نے جی فون اٹھانا ضروری سمجھا، قرآن کی تلاوت کو مؤخر کر دیا، قرآن کے ساتھ گھر میں رکھ کے ہم نے بے ادبی کی،
اب قرآن بد دعائیں دے رہا ہے. قرآن والا نبی جس نے میری اور آپ کی عزت بچانے کے لیے قرآن ہمارے ہاتھ میں تھمایا تھا. قرآن کی آج عظمت ہمارے دلوں میں نہیں, قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی عظمت دل میں نہیں. میرے بھائی یہ قرآن آسانی سے یہاں نہیں پہنچا. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا یہ کتاب ہم نے بھیجی ہے, اس کتاب کے محافظ ہم ہیں. پہلے دعوی انا نحنو نزلنا الذکر, قرآن یہ ہمارا ذکر ہے, یہ دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کے محافظ ہیں. اللہ خود اعلان کرے کہ میں اس کا محافظ ہوں. اب میرے بھائی اللہ اس کا محافظ ہے. اب چھوٹے چھوٹے یہ بچے بیٹھے جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ حفظ پڑھا. یہ میرا بیٹا میرے ساتھ ابھی حفظ کر رہا ہے, علی معاویہ. یقین جانے آپ اس کو بھی کھڑا کریں, یہ حافظ بن رہا ہے. اس سے آپ یہ پوچھیں کہ قرآن کی تعریف کیا ہے, اس کو نہیں پتا. قرآن کریم کے فضائل اللہ کی قسم اس کو نہیں پتا, بلکہ یہ سارے بچوں کو نہیں پتا. قرآن کے فضائل نہیں پتا, میرے بچے کو بھی نہیں پتا. مگر عجیب بات ہے, ان بچوں کو بھی نہیں پتا, اس بچے کو بھی نہیں پتا, مگر قرآن کا حفظ کر رہے ہیں, قرآن کا حفظ کر رہے ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں, آج دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو لالچ کے بغیر کوئی کام کرے؟ لالچ کے بغیر کوئی کام کرتا ہے؟ نہیں. یہ بچے رات کو مدرسے میں آیا ہوا وظیفہ, پرایا دیا ہوا صدقہ خیرات, اس کو استعمال کرتے ہیں, روکھی سوکھی کھاتے ہیں, ماں باپ سے دور ہیں, بہن بھائیوں سے دور ہیں, عزیز و اقارب سے دور ہیں. اچھے کپڑے ان کے پاس نہیں ہوں گے, اچھے جوتے ان کے پاس نہیں ہوں گے, مگر پھر بھی یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بچے کو قرآن کے فضائل نہیں پتا, جس بچے کو قرآنی احکام نہیں پتا, پھر بھی وہ بچہ فر قرآن پڑھ رہا ہے, تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ میرے رب کا غیبی نظام ہے کہ حفاظت کے لیے ان بچوں کے دل میں ڈالا. ان بچوں کے دل میں, بابا اللہ دل میں نہ ڈالے تو بچے خود پڑھ سکتے؟ اللہ محفوظ کروا رہا ہے. بچوں کے دل میں شوق ڈلا, رات کو پڑھا, دن کو پڑھا. آپ میرے بھائی دنیا کمانے کے لیے رات دن ایک کر رہے ہیں, یہ اپنی آخرت بنانے کے لیے. ایسے بچے بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. اب تو مسلمان, ہماری زبان ان کو میں کہتے ہیں جڑا زیادہ ٹاؤں ٹاؤں کرنا, پاؤں پاؤں کرنا, زیادہ لمبی زبان استعمال کرنا, اس کو پوچھو سا قرآن صحیح پڑھنا نہیں آنا نے, نماز اس کو صحیح نہیں آتی, قرآن نہیں آتا, جنازہ نہیں آتا, احکام اس کو شادی کے نہیں پتا. میں ایک جگہ چلا گیا, ایک آدمی نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا, الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا یہ دیکھو ہم آپ کو نہیں چھیڑتے, آپ ہمیں نہ چھیڑو. خیر بات ہو گئی, اذان ہو جائے پھر بات کرتے ہیں. آپ بھی ذکر اذکار کرتے رہے, کچھ تسبیح نہیں, اذان کا جواب دیتے رہے.
اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے میں یہ اذان میں رکا، اذان سنی کس وجہ سے کہ آج اتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ مسلمان اعلان ہو نا محلے میں، اعلان فلاں مر گیا، تو آپ بچوں کو بھی چپ کراتے، ان کے منہ پہ عادت صبر کرو چپ کرو، پتہ چلے کہ کس کے مرنے کی خبر ہے. اس کا اتنا ادب احترام، اور اذان ہو رہی ہے اور مسلمان کام میں لگے گپ شپ میں لگے. حالانکہ اذان کا جواب دینا ضروری ہے. بہت ساری جگہ پہ اذان ہو رہی ہے، مسائل میں علماء نے لکھا ہے کہ جو قریب مسجد ہے اس کا اذان کا جواب دیں. جب اذان کا جواب دیں گے تو میرے بھائی فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے دو دعائیں پڑھی ہیں، ایک ابن ماجہ میں ہے اور ایک صحیح مسلم میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اذان کا جواب پورا دے، پھر اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لے، اور پھر اس کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، تو فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی سعادت. دوسری بات فرمایا جو یہ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. اتنی بڑی قیمت اللہ نے اذان کے جواب دینے پر لگائی، مگر آج مسلمان غافل ہے. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے، لوگوں اگر مؤذن کی پکار کو تم سمجھتے تو تمہیں بسترے پر بیویاں اچھی نہ لگتی، تم جنگلوں کو نکل جاتے. اذان کی پکار کو اگر جانور سمجھتے تو تمہیں کھانے کے لیے موٹا جانور نہ ملتا. کہ اذان کہنے والا مؤذن کیا کہہ رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، صرف اذان ہی کو ہم سمجھ لیتے تو مسلمان اس ذلت پستی میں نہ گرتے. مسلمانوں کی جو حالت ہے، نماز کا ٹائم ہے، نماز ٹائم پہ نہیں پڑھنی، اذان ہو رہی ہے ہمیں پرواہ نہیں. ہمیں یہ تو ادب پتہ ہے کہ قبرستان سے گزرو تو مردے سنتے نہیں ہیں. اگر مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ان کا ادب ضرور بتایا کہ قبرستان سے گزرنے یا قریب سے گاڑی گزرتی ہے، ڈرائیور کو لوگ کہتے ہیں بھئی قبرستان آ گیا اب ذرا ٹیپ ریکارڈر بند کرو. یعنی مردوں کو ٹیپ ریکارڈر سنانا گناہ ادب کے خلاف ہے، اور یہ الو کے پٹھے زندوں کو سنا رہے ہیں یہ جائز ہے. زندے سن رہے ہیں حالانکہ مردوں کے پاس سے گزر گیا. قرآن اگر اپنا گانا گاتے ہوئے تو یہ تو گناہ ہوگا، مگر یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی نے قبرستان کے قریب سے گانا گنگنایا یا وہاں ٹیپ ریکارڈر لگائی، گاڑی میں جا رہا ہے رستے میں قبرستان آ رہا تو بند کرنا چاہیے، نہیں کیا تو اتنا بڑا مجرم ہے. مگر جن کو سنا رہا ہے زندوں کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو زندہ گانا سنتا ہے قیامت کے روز اس کے کان میں سیسا پگھلا کے جہنم کا ڈالا جائے گا. فرمایا گانا سننے والا منافق ہے، اور جو گانا حلال سمجھ کے سنتا ہے وہ کافر ہے. آج مسلمانوں نے وظیفہ بنایا ہوا ہے، موٹر سائیکل پہ گانے سن جا رہے ہیں، بسوں میں گانے، کار گاڑیوں میں گانے. اب ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روڈ پہ، موٹر وے پہ. جب پتہ چلتا ہے کہ فلم چل رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، سارے مرے. اب بتاؤ جو فلم دیکھتے دیکھتے انڈیا کی گانا سنتے سنتے مرا، یہ جنت میں جا رہے؟ سوچنے کی بات ہے. اتنا بڑا گناہ یہ گانا بجانا. آج مسلمان نے شادی، رات کو ہم جا رہے تھے آپ کے اس علاقے میں راول پنڈی کے، واپسی جا رہے تھے، گاڑی کی پرابلم ہو گئی، روڈ پہ کھڑا ہونا پڑا. قریب سے ایک بارات تھی یا کوئی نکاح کر کے آئے تھے، اللہ کی قسم انہوں نے پورے موٹر وے کو اودم گاہ بنایا ہوا تھا. ایسی کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ راستے میں پٹاخے، بارود، آتش بازی شادی میں کرنا حرام ہے، اور حرام کو جائز سمجھنا، حلال سمجھنا یہ کفر ہے. مگر مسلمان شادی بغیر ڈھول باجے کے نہیں کرے گا، آتش بازی کے نہیں کرے گا. یہ ساری غیر مسلموں کی باتیں ہیں جو ہمارے اندر رائج ہوئی ہیں. بارات کے بغیر بارات کس نبی کی سنت ہے؟ گانا باندھنا کس نبی کی سنت ہے؟ سہرا باندھنا کس نبی کی سنت ہے؟
میں الحمدللہ ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ آپ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مولوی لے آئیں، مفتی لے آئیں، شیخ لے آئیں، کوئی بھی لے آئیں، کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ شادی میں سارے کام سکھوں کے، ہندوؤں کے، یہودیوں کے، ہماری شادی لگتی نہیں کہ یہ مسلمانوں کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، کمکمے جلا رہے، اور پھر لوگوں کا گلہ ہے کہ مہنگائی ہے۔ بابا جو ایک ایک 1000 روپے کا ایک ایک پٹاخہ اور وہ گولا پھینک رہا ہے اور عوام کو بھی پریشان کر، راستے میں گاڑیوں پہ وہ آگ گر رہی تھی، اللہ نہ کرے گاڑی کو آگ لگ جاتی۔ یہ مسلمان وہ بے غیرتی بے حیائی کے کام کر رہے ہیں جو دنیا میں کافر بھی نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لو دنیا میں کافروں کی شادیاں ہوتی ہیں، آپ نیٹ پہ سرچ کرو کافروں کی شادیاں اور مسلمانوں کی شادیاں، دونوں میں فرق نظر آئے گا۔ وہ کافر ہو کر بھی کتے اور بلوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ مسلمان کی حفاظت نہیں کرتا، مسلمان کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، پڑوسی کے حقوق کو نہیں جانتا، رشتہ داروں کے حقوق کو نہیں جانتا، مسلمان کو ایذا دے رہا ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک ساتھی نے فون کیا کہ میرے محلے میں میرے گھر میں انتقال ہوا ہے، میری دادی کا انتقال ہوا یا پھوپھی کا۔ کہنے لگے کہ اسی رات ہمارے گاؤں میں شادی تھی، پوری رات ڈھول باجا بجا، جہاں میت ہوئی۔ بابا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایسے دم بہود ہو گئے جیسے قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آپ ہی بتا دیں، آپ میں اگر ضمیر زندہ ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والے، بتائیے جس گھر میں یہاں محلے میں میت ہو، اس محلے میں حق بنتا ہے کہ آپ پوری رات گانا بجانا کریں کہ شادی ہے؟ یہ بے غیرت مسلمان، یہ دیوس مسلمان، جب تک ایسے مسلمان پاکستان کی دھرتی پہ زندہ ہے، پاکستان میں کبھی سکھ کا سانس آپ نہیں لے سکتے، کبھی مہنگائی سے آپ باہر نہیں آ سکتے۔ یہ سارے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ یہ کیوں ہوئے؟ گانا بجانا کیوں ہوا؟ شادیاں غمیاں کیوں ہماری غلط ہوئی؟ بنیاد یہی ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گیا، مسلمان نے قرآن سے راستہ تلاش ہی نہیں کیا کہ میرے لیے راہبری کون سی ہے، راستہ کون سا ہے، جانا مجھے کہاں ہے۔ بس یہ شادی میں پوچھے گا، اس سے قرآن سے نہیں پوچھتا، حدیث سے نہیں پوچھتا، اللہ کے محبوب کی سیرت نہیں دیکھتا، صحابہ کا ہر کام، کسی کام میں اپنی منمانی نہیں، اور آج کے مسلمان کی کسی کام میں اللہ کے رسول کی مانی نہیں، وہ اپنی منمانی نہیں کرتے تھے، پوچھ کے شادی، پوچھ کے غمی۔ اب یہاں آپ دیکھ لو، یہ آپ کا راولپنڈی شہر ہے، یہ راولپنڈی بڑا پورا پاکستان کا مشہور شہر ہے، یہاں آپ چلے جائیں روڈ پہ پوچھیں کسی دکاندار سے کہ آپ دکانداری کر رہے ہو، آپ کو اسلامی اصول پتہ ہے دکانداری کرنے؟ کسی سے پوچھ لو، ایک دکاندار سے نہیں، آپ ہر آدمی سے پوچھو، یہ جو کار پیسے کمانے کے آپ نے ڈھنگ بنائے ہوئے راستے، اس میں آپ کو اسلامی اصول پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جی، مجھے تو یہی پتا ہے کہ جو بھی مسلمان آئے اس کو لوٹو، ایسا لوٹو کہ یاد رکھے۔ مسلمانوں آج دھوکہ مسلمان کر رہا ہے، آپ چلے جاؤ کسی کے پاس، دکھا رہا ہے اور دکھانے والی چیز اور ہے، دینے والی چیز اور ہے۔ کوئی آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، راولپنڈی میں چلے جائیں، پوری راولپنڈی میں میرا نمبر لے لیں، پوری راولپنڈی میں گھومیں، اور کسی ایک دکاندار کی بات نہیں کرتا، جو بھی جس شعبے میں کام میں لگا ہوا ہے، آپ پنڈی میں ایک آدمی مجھے نکال کر دکھائیں کہ جو سودا بیچ رہا ہو، کوئی سودا، فروٹ ہو، سبزی ہو، یا مٹیریل بیچ رہا ہو، سریا بیچ رہا ہو، گن لو آپ جتنی چیزیں بیچ رہا ہو لوگوں میں، اور وہ بیچنے والا یہ کہے کہ میرے پاس 2 نمبر چیز ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی بک رہا ہے سارا 2 نمبر ہے، 1 نمبر نہیں۔ مگر مسلمان کوئی ایسا ملے گا جو کہے گا یہ سریا 2 نمبر ہے، یہ ریتی 2 نمبر ہے، یہ اینٹ 2 نمبر ہے، یہ سودا 2 نمبر ہے، دال 2 نمبر ہے، اس پہ جو ہے میں نے رنگ لگایا ہوا ہے، یہ چائے کی پتی اس میں ڈالی ہوئی ہے، یہ فلاں چیز میں فلاں مکس کیا ہوا ہے، اس میں یہ دھوکہ کیا ہوا ہے۔ کوئی ایک مسلمان آپ کو ملتا ہے جی؟ پیٹرول والے پیٹرول بیچ رہے ہیں 2 نمبر کہہ رہے ہیں 1 نمبر ہے۔ تو بھئی یہ پتہ چلا کہ پورے پاکستان میں وہ کام ہو رہے ہیں جو اللہ رسول کی ناراضگی کے کام ہے، قرآن سے دوری۔ جو لوگ قرآن کے قریب تھے، قرآن سے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے زمانے میں صحابہ کی یقین کرو سیرت پڑھو، اور آج کے مسلمان کو دیکھو تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہے، ان کی زندگیاں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں اور ایک واقعہ سناؤں گا،
آپ بڑے پریشان ہو گئے. پریشان اس لیے ہو رہے ہیں نا, میری بات پہ پریشان وہی ہوگا جس کے اندر یہ ساری بیماریاں ہیں, اور جو بیماریوں سے پاک اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی. جس کے اندر یہ بیماری ہے, جو یہ اس کام میں لگا ہوا ہے, اس کو تکلیف ہوگی. بات میں وہ صاف کہہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں. اب دیکھو ایک بات ہے, آپ دوسرے سے چیز خریدتے ہو, کوئی چیز بھی, اگر وہ چیز 5,000 کی مارکیٹ میں مل رہی ہے, موبائل فون کی بات لے لیتے ہیں, یہ موبائل فون ہے, مارکیٹ میں 5,000 کا ہے. میں اب بیچنے آپ کے پاس آیا, مجھے نہیں پتا یہ 5 کا ملتا ہے 10 کا ملتا ہے, میں بیچ رہا ہوں. میں نے دکھایا کسی دکاندار کو کہ بھئی یہ میں نے موبائل بیچنا ہے, وہ دکاندار جانتا ہے کہ یہ 5,000 کا ہے. میں نے اس سے کیا کہنا ہے, بھئی مجھے 2,000 روپے میں بیچنا ہے. اب بتاؤ آپ کی راولپنڈی میں کوئی دکاندار ہے جس کو میں کہوں 2,000 میں یہ موبائل لے لے, اور وہ کہے نہیں مولوی صاحب یہ 2,000 کا نہیں ہے, آپ نقصان کر رہے ہیں, یہ 5 کا ہے. ایسا کوئی آدمی ہے آپ کے, کوئی علم ہے تو مجھے بتانا. آئیے صحابہ کا نام لو, صحابہ کا کردار پڑھو, ان کی زندگیاں پڑھو تو ہم مسلمان اپنے کو نہیں سمجھیں گے. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم کو پیسے دیے 200 روپیہ یا 400 روپیہ, اس زمانے کا دینار یا درہم, جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ. اب وہ گھوڑا خریدنے کے لیے چلا گیا تو بازار میں گھوڑا بک رہا ہے, بیچنے والے نے سستا بیچ دیا, گھوڑا لایا, مالک نے پوچھا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے میں خرید کے لے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت یہ اتنے میں گھوڑا ملا ہے. اس نے کہا بیچنے والا صحیح آدمی تھا, اس کا دماغ شماغ صحیح تھا. اس نے کہا جاؤ اس کو تلاش کر کے لاؤ. وہ آدمی آیا, اس نے کہا یہ گھوڑا آپ نے بیچا ہے؟ جی بیچا ہے. کتنے میں بیچا ہے؟ 200 روپے میں بیچا ہے. بھائی یہ گھوڑا جو آپ نے بیچا ہے تو ٹھیک ٹھاک ہو, خوشی میں بیچا. اس نے کہا دیکھو یہ جو گھوڑا آپ 200 میں بیچ رہے ہو, یہ گھوڑا آپ نے سستا بیچا ہے, اس گھوڑے کی قیمت 800 روپے ہے, آپ کا 600 کا نقصان ہو رہا ہے, اس لیے 600 اور لے لو تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو. ادھر پنڈی میں ڈھونڈ کے دکھانا کوئی ایسا دکاندار, ادھر تو سارے چور. پنڈی کی بات نہیں, پورا پاکستان چوروں کا, ڈاکوں کا, فراڈیوں کا, 2 نمبر لوگوں کا, بہنوں کا حق کھانے والے, بیٹیوں کے حق مارنے والے, پرائے پلاٹوں پہ قبضے کرنے والے, یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ان کی نمازیں بھی ان کو نہیں بچائیں گی, ان کے روزے بھی ان کو نہیں بچائیں گے, ان کے حج بھی نہیں بچائیں گے. بابا حج کرنے سے آدمی کی بخشش ایسے نہیں ہوتی کہ 2 نمبریاں شروع کر رہا ہے. آپ دیکھ لو کئی لوگ حاجی حرکتیں آپ دیکھو ان کی, شیطان سے آگے نکلے ہوئے, شیطان بھی ان کو سلوٹ مار کے گزرتا ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے, تم وہ سارا کام کر رہے جو میں نے کرنے تھے. مسلمان ہے بھائی, یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے, ہر جگہ میں کہتا ہوں, میری باتوں کو رات کو جا کے انشاءاللہ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچ لینا کہ کہیں اس کام میں تو ملوث نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم, لا یؤمن 3 مرتبہ, یعنی لا یؤمن کا معنی کیا ہے؟ مومن نہیں. تب بابا پھر منافق ہے دوسرا درجہ, یا کافر ہے, بس یہی باتیں ہیں. وہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں, یا مسلمان ہیں, یا کافر ہیں, یا منافق ہیں. چوتھے لوگ آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے. جب اللہ کے محبوب فرمایا لا یؤمن, پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جو آگے بات بتا رہے ہیں, اب جب وہ مومن نہیں ہے تو پھر ہے کون؟ منافق ہوگا. منافق نہیں تو کافر ہوگا. مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے, لا یؤمن, یہ مومن نہیں ہے تو پھر منافق ہے. کون فرمایا اللہ کے محبوب نے جب بات کہی صحابہ بیٹھ گئے, اللہ کے رسول کون مومن نہیں, کون؟ فرمایا جو اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے, جس سے پڑوسی ناراض ہیں. اب پنڈی میں گھوم کے دیکھ لو, پنڈی تبھی کہہ رہا ہوں کہ پنڈی میں آیا ہوا ہوں, اپنے علاقے میں ہوتا تو ان کو مخاطب کرتا. پنڈی میں گھوم کے دیکھ لو, گلیوں میں قبضہ, اپنا گھر بنانا ہے, دوسرے کو تنگ کرنا ہے. گھر بناؤ 4 5 10 منزلہ, مگر پڑوس کا خیال رکھنا پڑے گا. اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر پڑوسی کی ہوا رکی تو مجرم ہے. پڑوسی سے پوچھ. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک کافر رہتا تھا, کافر. جب گھر بیچنے کی بات آئی, عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی جا رہا تھا, خریدنے والے نے کہا گھر کتنے میں دو؟ کہا جی 2000 درہم میں. اس نے کہا یہاں 1000 میں پلاٹ بکتا ہے, جگہ بکتی ہے, آپ 2 میں بیچ رہے ہو؟
اس نے کہا تمہیں عبداللہ بن مبارک پڑوسی دے کے جا رہا ہوں، اس لیے یہ جگہ مہنگی بیچ رہا ہوں۔ یہودی نے کہا، اس نے کہا عبداللہ ابن مبارک بیچ رہے ہو یا گھر؟ اس نے کہا اس کا پڑوس۔ اس نے کہا کیسے پڑوس؟ اس نے کہا سنو، وہ مسلمان تھا، میرے گھر کی نالی، میرے گھر کا پائپ اس زمانے کا اس کے گھر سے گزرا اور وہ جگہ ٹوٹی ہوئی تھی، میرے گھر کی ساری گندگی اس کے گھر میں جاتی رہی، زندگی بھر وہ برداشت کرتا رہا، مگر مجھے اس نے کبھی بھی تانا نہیں دیا۔ یہ مسلمان ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ جگہ خالی دیکھی نا تو بیٹھ کے بس سارا رات نیند نہیں آتی، پلاننگ بناتے ہیں کہ یار یہ جگہ خالی، اس پہ قبضہ کیسے کریں۔ کیا مافیا گروپ، گنڈا گروپ، بدماش گروپ، کلمہ پڑھنے والے ابلیس، کلمہ پڑھنے والے شیطان آپ کو ملیں گے، جنہوں نے جائیداد کی خاطر قتل عام مچایا ہوا ہے، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کر رہے ہیں، جگہوں پہ قبضے کر رہے ہیں، گھروں پہ قبضے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو یہ سارے کر رہے ہیں۔ اچھا یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، اس میں بتاؤ کوئی یہودیوں کی سازش وادش تو نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا یہودی یہ کر رہے ہیں، عیسائی یہ کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے آگے کہا پنڈی میں آپ جگہ جگہ پہ قبضہ کرو، یہودیوں نے کہا پرائی دکانوں کو جو ہے نا مسمار کرو، یہودیوں نے کہا 2 نمبر چیزیں بیچو، یہودیوں نے کہا بیٹی کی شادی ہے پرائے مردوں کے سامنے بیوٹی پارلر میں لے جاؤ، یہودیوں نے کہا پہلی رات کا جوڑا بیٹی کو 50,000 کا پہناؤ، یہودیوں نے کہا ولیمے پہ لاکھوں روپے کا ضیاء کرو، یہودیوں نے کہا شراب پیو، انہوں نے کہا زنا کرو، انہوں نے کہا چوری کرو۔ بتاؤ مسلمانوں کس یہودی کس کافر نے کہا؟ سارے کام خود کر رہے ہیں بدماشیاں اور ذمے کافروں کے لگا دیتے۔ بابا یہ کوئی امریکہ کی سازش ہے، اور جو ابلیس انہوں نے دیا اس کو تو قبول کیا، انہوں نے فون نکالا ہمیں دیا۔ اچھا یقینی بات ہے کہ جو انگریز گندی فلمیں چڑھا کے مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں وہ خود نہیں دیکھتے، مگر مسلمان پوری رات نوجوان یہ پب جی کھیلنے والے بڑے بے غیرت ہیں، یہ بڑے دیوس ہیں، بلکہ فتویٰ علماء کا چھپا ہے کہ اگر یہ پب جی جو گیم ہے یہ کھیلنا حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ دیکھنے والا مسلمان بھی نہیں رہتا، کہ اس میں کافروں کے بتوں کو سجدہ کرایا جاتا ہے۔ آج نیٹ پہ آپ دیکھ لو ہزاروں روپے لوگ خرچ کر کے پوری رات پیکج لگے ہوئے ہیں، نوجوان جس گلی میں جاؤ لگے ہوئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ گیم کہہ رہے ہیں۔ قرآن کا ٹائم نہیں پڑھنے کا، نماز کا ٹائم نہیں، اور باپ بھی نہیں پوچھتا بیٹے کو بیٹا حرام خور کہاں سے پیسہ لا رہا ہے، اس کو پیسہ چاہیے، باپ کو نہیں پوچھتا کدھر سے کمائی کر کے لے آیا، کہاں گیا تھا، تو کوئی کام کاج نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے پنڈی میں کسی سے موبائل چھینا ہو، کسی سے موٹر سائیکل چھینا ہو سکتا ہے حرام لا کے دے رہا ہو، مگر باپ بھی حرام خور، حرام کھانے کے لیے تیار، ماں بھی تیار، بہن بھی تیار، بیوی بھی تیار۔ آج بوبی نہیں پوچھتی خامد سے کہاں، اسے تو بھائی مٹھائی چاہیے، اسے تو گوشت چاہیے، اسے تو دنیا کی چیزیں چاہیے، اسے تو کپڑا چاہیے، وہ چاہے جدھر سے مرضی لے کے آئے۔ آج رشوت پاکستان میں عام، کوئی کام بھی کروانا ہو چھوٹے سے بڑا اس میں آپ کو رشوت دینی ضروری ہے، اور حدیث بتا رہے الراشی والمرتشی کہ لاہما فی النار، دینے والا لینے والا دونوں جہنمی۔ الحمدللہ آپ کی نیت جب صاف ہوگی نا تو پھر رشوت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، ورنہ حدیث قدسی میں تیرے گمان کے مطابق اللہ فیض کر، جب تیری نیت ہی خراب ہوتی ہے کہ یار فلاں جگہ جا رہا ہوں نوکری تو نہیں ملے گی، فلاں کام تو نہیں ہوگا، پہلے سے جو جیب میں رشوت کا پیسہ ڈال لیتا ہے۔ جب تیری نیت ہی خراب ہے، پہلے سے رشوت دینی ہے تو نیت کر میں کچھ بھی نہیں دوں گا، میں جاؤں گا اپنی پوری بات کروں گا، جو میرا حق ہے میں لینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی آپ یہی کرتے ہو۔ اب دیکھو ٹریفک پولیس والے، موٹر وے والے، رات کو موٹر وے والے نے ہمارے ساتھ بہت بڑا بھلا کیا، زندگی بھر کا احسان ہم پہ چڑھایا، اور ساری زندگی ہم دعائیں دیں گے ان کو۔ ایسا موٹر وے والے نے محبت ہمارے رات کو بڑا حصہ پیش آیا اور انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ میں کہتا ہوں نا آپ کی نیت جب صاحب، ہم آ رہے تھے ہم سے غلطی ہوئی، انہوں نے سیٹ پہ گاڑی لگوائی، چلان کٹ گیا، 2 باتیں ہم نے کی، اللہ نے دل میں ڈالا 1 روپیہ چلان کا نہیں لیا، چھوڑ دیا۔ مگر اب ہوتا کیا ہے، غلطی روڈ پہ میں کروں، پولیس والا کھڑا ہوا ہے مجھے روک رہا ہے، میں پہلے سے جیب میں 100 کا نوٹ رکھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اب بتاؤ اب اس نے مانگا نہیں، مانگنے سے پہلے ہی آپ دے رہے ہو، تو رشوت دینے میں آپ نے پہل کی تو آپ سب سے بڑے مجرم کے مجرم آپ نے اس کو بھی بنایا۔ خود جا کے عدالتوں میں وکیل خرید رہے ہیں، پیسہ خود دیتے ہیں، رشوت اتنا بڑا گناہ اللہ کے محبوب نے۔ سود، ادھر پاکستان میں 99% عوام سود میں لگی ہوئی ہے، کوئی بینکوں کا سود کھا رہے،
کوئی وہ سود کھا رہے ہیں کہ یہاں گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، سود کا لعنتی پیسہ اپنے گھر میں لا رہے ہیں، خرید رہے ہیں بانڈ، لاٹریاں، کمیٹیاں، یہ سارا جوا ہے، جوا۔ اور قرآن نے جوے کو شیطانی عمل اور حرام قرار دیا ہے، اور یہ جوے میں بھی ملوث ہوں، آپ بھی ملوث ہیں۔ پورا پاکستان جوا بازوں کا ہے، پورا پاکستان سود خوروں کا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سود کا 1 روپیہ کھانے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ فرمایا سود کا 1 روپیہ جو کھاتا ہے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر، اور کم درجہ سود کھانے والے کا یہ بتایا کہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ سود خور کھا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بینکوں سے لوگ پیسے لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، پھر سود خوروں کا ملک ہے، یہودیوں نے مسلط کیا، تم نہ کھاؤ۔ سودی پیسہ گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے۔ یہ ملک سود پہ چلا، اب تک چلا رہے ہیں اس کو، اور یہ قیامت تک سکھ۔ میں آپ کو اتنا چیلنج دیتا ہوں کہ حکومت تبدیل کرو۔ آپ تو عمران خان پہ گلائے، عمران خان اگر ہٹ گیا، چلو ہٹ گیا، ہو سکتا ہے 1-1.5 سال ہٹ گیا، تو میں زندہ رہا تو پھر میں پنڈی میں آپ سے ملاقات کرنے آؤں گا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ عمران خان اب تو ہٹ گیا، اب حالات چنگے ہو گئے، اب حالات اچھے ہو گئے؟ نہیں ہو گئے۔ جب تک مسلمان ان چیزوں پہ غور نہیں کرے گا جو اللہ رسول کی نافرمانیاں ہیں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے نہیں بچائے گا۔ ہندوستان کے اندر ایک پلاٹ کا جھگڑا لگا، بات سن لیں انشاءاللہ، بس اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان میں زمین کا ایک حصہ تھا، ایک ٹکڑا تھا، ایک پلاٹ تھا، اس پہ جھگڑا چلا۔ ہندوؤں نے کہا یہ جگہ ہماری ہے، مسلمانوں نے کہا یہ ہماری ہے۔ مجھے کل ایک بھائی بتا رہا تھا پرائی زمین پہ جھگڑا لگا ہوا ہے، 6 سال ہو گئے عدالت میں، کیسے ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا۔ پرائی زمین پہ جو جھگڑا کر رہا ہے اسے بھی پتہ ہے کہ یہ میری نہیں ہے، مگر وہ عدالت میں لگا ہوا ہے، اور آگے جج، وکیل، آگے منشی، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبری ہو رہی ہے، مگر ان کا اپنا کام چل رہا ہے۔ وہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ کیس بابا اب کیا بنتا تھا، 1 تاریخ ہوتی، 2 تاریخ، جج کہتا بابا دیکھو یہ پھڈا لمبا نہ کرو، بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ، 2 اور 2 4 کر لو، بات ختم کر لو، خام بخواہ اپنے آپ کو بھی ذلیل نہ کرو، ان کو بھی نہیں۔ وہ کہتا نہیں، آپ کا کام، وکیل کہتا صبر کرو، ابھی تو 2 مہینے کیس چلا ہے، تماشا بنے گا، ان کو پتہ چلے گا۔ وکیل ہر آدمی کو، یہ وہ وکیل ہے کہ جو ایک آدمی آ کر کہتا ہے میں نے 5 آدمی قتل کیے ہیں، وکیل کہتا ہے میں آپ کو بری کراؤں گا، لے آؤ، آ جاؤ، کیس لے آؤ۔ 5 قتل، یہ پاکستان میں بیٹی قتل ہوئی، دیوس نے، بے غیرت نے، آخری درجے کے اخبث نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو گولیاں ماری۔ یہ بھی بچ جائے گا، بچ جائے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھوڑ دیں گے۔ یہاں ایک یہ نہیں ہے دیوس، ایسے کئی دیوس ہیں جنہوں نے ماؤں کو قتل کیا، جنہوں نے باپ قتل کیے، بھائی قتل کیے۔ تیری پاکستان کی دھرتی پہ وہ مجرم بھی ہیں جنہوں نے پکڑنے کے بعد بتایا کہ ہم 500 آدمیوں کے قاتل ہیں، 500 کا قتل کرنے والا بھی تیرا جیل سے باہر گھوم رہا ہے۔ یہاں قانون کدھر ہے؟ مسلمانی کدھر ہے؟ مسلمان وہ تھے، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان وہ صحابہ تھے، صحابہ۔ آپ دیکھ لو تاریخ اٹھا کے، صحابہ کے زمانے میں ایسا قتل عام ہوا۔ اتنا زمانہ اللہ کے محبوب کے 23 سالہ دور میں آپ دکھاؤ مدینے میں کوئی ایسے قتل ہوئے ہوں، ارد گرد ایسے قتل ہوئے ہوں جیسے آج ہو رہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا، زمین کا ایک پلاٹ، اس پہ جھگڑا چلا، مسلمانوں نے دعویٰ کیا ہمارا ہے، ہندوؤں نے کہا ہمارا ہے۔ خیر بات چلی گئی انگریز کی عدالت میں، انگریز کی حکومت تھی، انگریز ہم پر 200 سال مسلط رہا۔ خیر وہاں بات پہنچی، بات بڑی، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا وکیل فلاں ہے۔ ہندوؤں سے پوچھا گیا آپ کا وکیل کون ہوگا، آپ کی گواہی کون دے گا کہ آپ کا یہ زمین کا ٹکڑا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے لیے انتخاب کرنا ہے مگر سوچ سمجھ کے۔ 2 دن گزرے تو انہوں نے ایک آدمی کا انتخاب کیا، اور وہ کون تھا؟ ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی الہی بخش کاندیلوی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب ہماری طرف سے، مسلمان کو انہوں نے آگے کیا، ہندوؤں نے۔ تو مسلمانوں کو جب پتہ چلا تو مسلمان خوش ہو گئے کہ یہ مفتی صاحب تو ہمارے مسلمان ہیں۔
ہمارے حق میں بات کریں گے، بس ہمارا کام ہو گیا۔ عدالت لگی، جج نے پوچھا مفتی صاحب آپ مسلمان ہو، قرآن کو مانتے ہو، سچی کتاب ہے، سچے پیغمبر کے پیروکار، سچ سچ بتاؤ یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا یا مسلمانوں کا؟ مفتی صاحب نے کلمہ پڑھ کر کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اور آج کا اگر مسلمان ہوتا، اور بابا ہندو تو چھوڑے، یہاں مسلمان کو کاٹ رہا ہے، انہوں نے کہا یہ ہندوؤں کا ہے، بس یہ بات کرنے کی دیر تھی۔ بڑی عدالت میں مفتی صاحب کے سامنے ہندو کھڑے ہوئے 50-60، انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کے سچ کی وجہ سے کہ آپ نے سچ بولا تو آج ہمیں پتہ چلا کہ اسلام سچے لوگوں کا مذہب ہے، ہم تمام لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ فیصلے کے بعد ہندو جو مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اب ہم یہاں مندر نہیں اللہ کا گھر مسجد بنائیں گے۔ پھر اسلام کے بارے میں اس انگریز نے کیا لکھا؟ اس نے کہا آج مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گئے۔ اب میں آپ کو یہ واقعہ سنا چکا ہوں، اور آپ اپنا میرا پورے علاقے میں موازنہ کریں۔ اس دور میں ایسے مسلمان ہیں جو حق پہ کھڑے ہوں، جو ایسے کام کریں جس سے دیکھنے سے پتہ چلے۔ اب تو اگر کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت ہو، وہ کہتا ہے اگر اسلام یہ ہے جو مسلمان کر رہے ہیں تو یہ اسلام سے ہمارے ساتھ سلام، ہمیں یہ اسلام نہیں چاہیے، یہ اسلام نہیں چاہیے جس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں قتل ہو، جس میں بھائی قتل ہو، جس میں باپ قتل ہو۔ خالی قتل نہ ہو، تیرے پاکستان میں ہزاروں واقعات ہیں ایسے بے غیرت مسلمان آخری درجے کے جنہوں نے بہنوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، بیٹیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، عزیزوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ بابا کوئی نہیں کر رہا، ہم کر رہے ہیں، ہم۔ اور یہ کون کروا رہا ہے؟ کوئی باہر کا آدمی نہیں، اندر کا نفس شیطان۔ قرآن سے دوری، تلاوت سے دوری، قرآن سے تعلق کم۔ میرے بھائی یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کا ہمیں مرہون منت ہونا چاہیے۔ آج اللہ کی قسم پاکستان بچا ہوا ہے، میں قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، اگر یہ پاکستان اللہ کی قسم بچا ہوا ہے، اللہ کے عذاب کے دھیانے نہیں کھل رہے، اللہ کی قسم ان دینی مدارس علماء نیک لوگوں کی وجہ سے، ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بے حیائی بے غیرتی پھیلانے میں۔ جہاں بے غیرتی بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے وہاں پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا آتا ہے، کبھی اللہ جھنجھوڑتا ہے۔ پہاڑوں میں آپ نے دیکھا وہ گل کے اپنا بالا کوٹ کے راولا کوٹ کے پہاڑوں میں بے غیرتی بے حیائی جب عام ہوئی نا، پھر اللہ نے تھوڑی ڈھیل دے کے رسی کھینچی، پھر 2005 کا زلزلہ، رمضان کا مہینہ، 8واں روزہ، دنیا نے دیکھا 3000 آدمی قبروں کی پاتال میں چلے گئے۔ جب لوگ ملبہ اٹھا رہے تھے تو اس میں کئی نوجوان لڑکیاں ننگی ملی جن کے جسموں پر کپڑے نہیں تھے، جو وہاں بے حیائی بے غیرتی کے بازار گرم کرنے گئی تھی۔ آپ کے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے، شہر کھلے ہوئے، گاؤں کھلے ہوئے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں یہاں بے غیرتی ہمارے محلے میں ہو رہی ہے، چپ کر کے بیٹھو، چھوڑو بھائی ہمیں کیا ہے، جب تمہیں کوئی نہیں تو یہ بے غیرتی کل تیرے گھر میں آئے گی۔ آج نہیں روکے گا پھر کل تیرے گھر میں یہ گناہ ہوگا، پھر ہاتھ ملے گا، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس سے قبل کے گناہ پھولے پھلے، اس کو فروغ ہو، وسعت ملے، مسلمان بن مسلمان گناہ کرتا ہوا دیکھ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا بتا رہی ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، ہاتھ سے روک، زبان سے روک، دل سے برا سمجھ۔ اب بتائیے کہ جس گھر میں گانا بجانا ہوا رات پوری، آپ نے ہاتھ سے ان کو نہ روکا، زبان سے منع نہ کیا، اب آخری درجہ کیا تھا کہ دل سے ان کو برا سمجھتے۔ جس گھر میں گانا بجانا ہوا، ڈھول ڈمکا ہوا، صبح آپ روٹی کھانے گئے تو پتہ چلا آپ نے دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھا، ورنہ ہاتھ سے نہ روکتے، زبان سے نہ روکتے، کھانا کھانے نہ جاتے اور یہ لوگوں کو بتاتے کہ میں اللہ رسول کا غلام ہوں، قیامت کے روز بتاؤں گا میں نے فلاں کا کھانا چھوڑا اللہ رسول تیرے لیے۔ مگر آج میرے مسلمان ایسے نہیں ہوتا، ساری رات گانا بجانا، صبح میں روٹی کھانے جا رہا ہوں، جس گھر میں لعنت برستی رہی پوری رات، ادھر جا کے روٹی کھاؤ گے تو ان روٹیوں میں برکت آئے گی، پھر آپ کی زندگی میں برکت آئے گی۔ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں گیا تو 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی میرے مسلمان۔ ہم تو یہاں کھا رہے ہیں، سب پتہ بھی ہے، اس لیے مسلمانہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ قرآن ایک پیغام آپ کو دے رہا ہے، بس میں اپنی بات کو اختتام تک لے آیا۔ اب آخری بات یہی ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے بچے
ان بچوں کو اپنا محسن سمجھو. انہوں نے قرآن پڑھا، یاد کیا، چھوٹی چھوٹی عمروں میں مسجد میں سل کے، مدرسے میں سل کے، چٹائیوں کے ساتھ جڑ کے کس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ ملک کی. اگر اللہ نہ کرے نا اب رمضان کا مہینہ آتا، اس علاقے میں ایک بھی حافظ نہ ہوتا، آپ کتنے پریشان ہوتے. اب کتنے حافظ تیار ہوئے ہیں، عالم تیار ہو رہے ہیں. رمضان میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے دنیا کے محکمے فلاں جگہ قلت، فلاں جگہ قلت، فلاں جگہ قلت، مگر مسجدوں میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ یہاں حافظ قرآن سنانے والا نہیں. الحمدللہ حفاظ کی تعداد کروڑوں تک پہنچ چکی ہے، دن بدن بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں. مسلمانوں، قرآن سے اپنے بچوں کو جوڑو، اس تعلیم سے نہ جوڑو جو تعلیم ادب بھلا دیتی ہے، جو بے غیرتی اور بے حیائی کو فروغ دیتی ہے. اس تعلیم سے جوڑو جو تعلیم بچہ حاصل کر کے اماں کو اماں سمجھے، ابا کو ابا سمجھے، اپنے کو اپنا سمجھے، قرآن کو قرآن سمجھے، اللہ رسول کو اللہ رسول کے درجے میں رکھے کہ اللہ کون، رسول کون. آج میرے بھائی تیرے پاکستان میں مسلمان ہیں، آئے دن کوئی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی صحابہ پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی قرآن پہ حملہ کر رہا ہے، اور کہ بھی اپنے آپ کو مسلمان رہے. یہ ان کے ذہن میں کس نے ڈالا؟ یہ وہ تعلیم تھی کہ جس تعلیم کو چھوڑ کر لارڈ میکالے نے کہا تھا 1836 میں وہ تعلیم چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر مسلمان اس کے ساتھ چمٹ گئے تو 100 سال کے بعد شکل و صورت سے مسلمان ہوں گے اور اندر سے پورے کافر ہوں گے. بس وہ دور آ گیا ہے. اب مسلمان بحث مباحثہ نہیں کہ ان پہ بحث مباحثہ کریں کہ وہ غلط نہیں، اب کہہ رہے ہیں یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط. اب لوگ کس پہ لڑاتے ہیں؟ یہ رفع یدین استاجی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، اس پہ لڑائیاں کروا رہے ہیں، اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. اس مسجد میں یہ بریلیوں کی میں نہیں جاؤں گا نماز پڑھنے، یہ اہل حدیث کے میں تو یہاں نہیں جاتا، یہ دیوبندیوں کے میں یہاں نہیں جاتا. بابا جب تک یہ تفریق پیدا کریں گے پاکستان میں ایک دن سکھ کا نہیں آئے گا. ہمارے یہاں قریب آپ کے مدرسہ نور الدین زنگی کے نام سے ہمارے عارف جامی صاحب ہیں دامت برکاتہم العالیہ، زبردست مدرسہ چلا رہے ہیں بغیر کسی تفریق کے. کام بڑھ رہا ہے، خلوص اندر جب ہوگا کام خود انشاءاللہ آگے بڑھے گا. نام نمود نہ ہو، یہاں اکیڈمی ہے، بچے تیار ہو رہے ہیں، قرآن کے حافظ قاری تیار کیے جا رہے ہیں. آپ کو بھی اس اکیڈمی والوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور یاد رکھنا، آخری بات کہتا ہوں، کہیں بھی جلسہ سننے جاؤ، پروگرام سننے جاؤ تو روٹی کھانے کی نیت نہ کرنا. ان کی بھی ایک غلطی کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نیچے لکھا لنگر کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں چلو یار مولوی روزانہ کہتے رہے جو مرضی ہے کہتے رہے، ہم نے سن کے ادھر کان سے ڈالنے تھے، ہمیں تو روٹی ملے گی، بوٹی ملے گی، چاول ملیں گے، مرغا ملے گا، کھا پی کے آ جائیں گے، مولوی جانے ان کے کام جانے. نہیں میرا بھائی، یاد رکھنا، اگر پیٹ کی نیت سے آئے تو روٹی تو آپ کو مل جائے گی، مگر آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہیں لکھی جائے گی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ چاہتے ہو تو میرے بھائی جو باتیں سنی ہیں ان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے کر جائیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. گھروں میں عورتوں کو بتاؤ، آج سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا اگر کوئی ہے تو عورت ہے. عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے گھر کی عورتوں کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا. آئے دن یہ بے غیرت، یہ بے حیا، یہ بدکار عورتیں، گندی نجس عورتیں، پلید ذہنوں کی مالک عورتیں جو آئے دن عورت مارچ، فلانا مارچ، فلانا مارچ، یہ تو بے غیرت، بے حیا، دیوس عورتیں ہیں جو روڈوں پہ نکلتی ہیں. غیرت مند عورت کبھی بھی روڈ پہ آ کے پلے کارڈ اٹھا کے ہمیں حق چاہیے. تمہیں کیا حق چاہیے بھائی؟ مردوں کو ویسے اپنے جو ہے نا وہ ہماری زبان میں کہتے گوڈے تلے مڑو سارے رکھے نے، ساریاں منانیاں ان عقلوں پہ. عورتیں بابا سب جب باتیں عورتوں کو مرد مان رہے ہیں عورتوں کی اور ان کی مان کے چل رہے ہیں، عورتیں پھر کون سی آزادی چاہتی ہیں؟ ہاں ننگا ناچنا چاہتی ہیں، ناچو، کوئی منع نہیں کرے گا، ناچو ننگا، کرو بے غیرتی، جہنم تم سے بھرے گی، تم سے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کثرت کے ساتھ اپنی امت کی عورتیں جہنم میں دیکھی ہیں. پھر پوچھا گیا کہ عورتیں کیا کریں گی؟ اللہ کے حبیب بتائیے تو صحیح. فرمایا پرائے مردوں کو ننگے سر کر کے دکھائیں گی، پرائے عورتوں کو سینے ننگے کر کے دکھائیں گی، پرائے مردوں کو. آج دیکھ لو عورتوں کو گھر کے اندر بے پردگی، عورتیں ننگی. اب تو بابا کپڑے پہنے ہوئے، حدیث ہے، فرمایا قاسیات عاریات ممیلات مائلات. ایک وقت آئے گا امت میں عورتوں کی کیا حالت ہوگی؟ کپڑا پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، یہاں تک بازو، سینہ کھلا ہوا،
دوپٹہ سر پہ نہیں، یہ سب سے بڑی بے غیرت ہے۔ اس سے بڑی بے غیرت کائنات میں کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ جو پلے کھاٹ اٹھا کے کبھی ادھر آ رہی کدھر ادھر آئی، بے غیرت عورتیں، بے حیا عورتیں، جب تک پاکستان میں ایسی عورتیں زندہ رہیں گی اور ایسی عورتیں یہ حرکتیں کرتی رہیں گی، پاکستان میں نہ کبھی سکھ کا سانس کوئی مسلمان لے سکے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ہے کون؟ یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں جو روڈ پہ نکلی ہیں۔ یہ کسی کی بیوی، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، ہاں کسی کی بہن، اور وہ بھائی، وہ بیٹا، وہ جو نا خامد، وہ باپ، اس سے بڑا بھی پاکستان میں بے غیرت کوئی نہیں جو اپنی عورتوں کو روڈ پہ لاتے ہیں اور چھوڑتے ہیں گھروں سے باہر۔ ان کے گلے میں دوپٹے ڈالو، ان کے گلے میں رسیاں ڈالو، ان کو گھروں میں رکھو، گھروں میں۔ یہ باہر نکال کر کیا دکھانا چاہتے ہو مسلمانوں؟ یہ تو کافر ملک میں بھی نہیں ہوتا جو مسلمان یہاں کر رہے ہیں۔ جب ساری بے غیرتی کر رہی ہیں عورتیں، بازاروں میں جا رہی ہیں، دکانداروں سے گپیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اور کون سی آزادی چاہیے؟ جاؤ پارکوں میں دیکھو، 10 مرد ہوں گے 500 عورتیں، تھیٹروں میں دیکھو عورتیں، بیوٹی پارلر میں پرائے مردوں سے میک اپ کروانے والی عورتیں، شادی کے موقع پر ننگا ڈانس یہی کرتی ہیں، سروں سے دوپٹے اترے ہوئے، مرد نہیں کرتے۔ گھروں میں مختلط نظام، چچا داد، ماموں کا، فلاں کا بیٹا آ رہا ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہے، کھلی بات کہہ کے جا رہا ہوں، سکھانا آپ کا کام ہے کہ جائز ہے۔ انشاءاللہ یہ غلام حاضر ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں میں نے ٹوٹی پھوٹی کی، اللہ پہلے مجھے بعد میں آپ بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔